سلام هي حتى مطلع الفجر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفى عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم. صدق اللہ العظیم. معزز ناظرین، پروگرام لغات القرآن کے عنوان سے عبداللطیف انصاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گزشتہ پروگراموں میں ہم نے روزے کی فرضیت کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور رمضان اور قرآن کے تعلق سے بھی گفتگو ہوئی. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز ہوا تھا. تو آج ہم آیت نمبر 187 کے حوالے سے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث. احل کا معنی ہوتا ہے حلال کیا گیا. یہ ہے فعل مجہول. تو اس کے معنی ہو گئے حلال کیا گیا. حل یحل، اس کا مصدر ہے حل. حل کے معنی اس نے حلال کیا. یحل وہ حلال کرتا ہے. تو اسی سے یہ لفظ بنا احل، جس کے معنی ہے حلال کیا گیا. یہ پیسو وائس پہ ہے. اس کے بعد لفظ ہے لکم. لکم کے لفظ میں دو اجزاء ہیں. اس کا ایک جز ہے حرف جر لام، جس کے معنی میں گزشتہ پروگراموں میں کئی بار آپ سے عرض کر چکا ہوں. لام کا معنی ہوتا ہے کے لیے، اور اس کے ساتھ کم کی ضمیر لگی ہوئی ہے. کم ضمیر حاضر جمع مذکر ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے آپ یا تم. تو لکم کا معنی ہو جائیں گے تمہارے لیے. احل لکم تمہارے لیے حلال کیا گیا. لیلۃ الصیام. لیلۃ الصیام بھی دو لفظوں سے مرکب ہے. اس میں پہلا لفظ ہے لیلہ. لیلہ اسم ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں رات. اور اس کے ساتھ ہی لفظ ہے الصیام. الصیام کا معنی روزے. تو لیلۃ الصیام کا معنی ہو جائے گا روزے کی راتیں. لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. لیلۃ الصیام مرکب ہے، مرکب اضافی اس کو کہتے ہیں.
اور اس کے ساتھ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے الرفث. رفث کا معنی ہوتا ہے، چونکہ ہم قرآن مجید کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور رمضان کے حوالے سے یہ گفتگو چل رہی ہے اور اس کا تعلق عام زندگی سے ہے. روزہ اصل میں 3 اعمال سے اپنے آپ کو بچانے کا نام ہے. نمبر 1 کھانا، نمبر 2 پینا، اور نمبر 3 اپنی ازواج کے ساتھ جنسی تعلق سے رک جانا. روزے کا مفہوم یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ تمہارے لیے روزے کی راتوں میں رفث کو حلال کیا گیا. رفث کا معنی ہے اپنی منکوحہ ازواج کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا. پہلے اس آیت سے پہلے رمضان کے مہینے میں افطار کے بعد، اگر افطار کے بعد لوگ سو گئے، عشاء کی نماز پڑھ لی، تو اس کے بعد کھانا پینا اور یہ دوسری پابندیاں عائد ہو جاتی تھیں. لیکن اس میں لوگوں نے تنگی محسوس کی، مشکل محسوس کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے یہ آیت نازل کی کہ رمضان کی راتوں میں آپ کے لیے حلال کیا گیا الی نسائکم. الی کا معنی ہوتا ہے تک، یہ حرف جر ہے. اور نسائکم، نساء اور کم، یہ لفظ بھی مرکب ہے 2 اجزاء سے. پہلا لفظ ہے نساء. نساء امرأتن کی جمع ہے، نساء کا معنی ہے عورتیں. کم ضمیر واحد، ضمیر جمع مذکر ہے، ضمیر جمع حاضر مذکر ہے. نساؤکم کا معنی ہوتا ہے تمہاری عورتوں. تمہاری عورتوں تک جانا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں حلال کر دیا گیا. اب یہ پابندی اٹھ گئی رمضان کی راتوں میں. ہن لباس لکم. ہن کا جو لفظ ہے یہ بھی ضمیر ہے اور یہ ہے ضمیر جمع غائب مؤنث. عورتوں کے لیے یہ ضمیر استعمال ہوتی ہے. ہن لباس لکم. لباس، لباس کے معنی کپڑا جو پہنا جاتا ہے. لکم، لکم اس سے پہلے ہم پڑھ چکے، تمہارے لیے. ہن لباس لکم کا معنی ہو جائیں گے وہ تمہارے لیے لباس ہے. لباس کا مفہوم کیا ہے؟ لباس کا کام کیا ہے کہ لباس انسان کی زیب و زینت کو ظاہر کرتا ہے، انسان کے عیوب کو چھپاتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلق سے یہ بیان کیا کہ آپ کی جو بیویاں ہیں وہ اصل میں کیا ہیں؟ آپ کا لباس ہے. آپ میں آپ کا جو زیب و زینت ہے اس کا اظہار ان کے ذریعے سے ہوتا ہے. اور اگر آپ کسی عیب اور نقص کے حامل ہیں تو اس کو پوشیدہ بھی وہی رکھتی ہیں، وہ لباس کا کام کرتی ہیں آپ کے لیے. وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. وَأَنْتُمْ واو کا معنی اور، یہ حرف عطف ہے. انتم، انتم کا معنی تم یا آپ. یہ ضمیر جمع حاضر مذکر ہے، اس کا معنی ہے تم یا آپ. وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور تم
سلام هي حتى مطلع الفجر. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوتے لالہ و گل سے کلام پیدا کر. ہم وہ جو حقیقت کو کوسوں دور چھوڑ کر لوگوں کے پیچھے اندھادھند چلنے والے، ہم رسول وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر گستاخ رسول کا سر قلم کرنا تو یاد ہے، لیکن انہی آقا دو کو وہ زندہ تمنا اوپر کے شکنجے میں لپٹی ہوئی ہے کہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے والے، کہ اللہ علمہ اکبر کی صدائیں البیان. اور ہم نے تمہیں بولنا سکھایا. ماہ نزول قرآن کی پربہار ساعتوں میں مقابلہ تقریر علمہ البیان کے ساتھ میں محمد حاشر اور میں حماد راجپوت آ رہے ہیں جیمز ٹی وی کی براہ راست سحر نشریات مطلع الفجر میں. سلام هي حتى مطلع الفجر. ماہ رمضان میں گھر میں سجاوٹ تو ہونی چاہیے. عید ہو اور عید کارڈز نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب گھر پر خود گفٹ ریپ کر سکتے ہیں تو پھر باہر سے کیوں کروائیں؟ ہم لا رہے ہیں آپ کے لیے کچھ کریٹو آئیڈیاز اپنے پروگرام میجیکل ہینڈز میں. دیکھتے رہیے سحر نشریات مطلع الفجر، صرف جیمز ٹی وی پر. سلام هي حتى مطلع الفجر. ماہ رمضان میں گھر میں سجاوٹ تو ہونی چاہیے. عید ہو اور عید کارڈز نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب گھر پر خود گفٹ ریپ کر سکتے ہیں تو پھر باہر سے کیوں کروائیں؟ ہم لا رہے ہیں آپ کے لیے کچھ کریٹو آئیڈیاز اپنے پروگرام میجیکل ہینڈز میں. دیکھتے رہیے سحر نشریات مطلع الفجر، صرف جیمز ٹی وی پر. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. واو حرف عطف ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اور. انتم تم یا آپ، ضمیر جمع حاضر مذکر اسے کہتے ہیں. وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور تم لباس ہو ان کے لیے. لباس اسم ہے، ناؤن ہے، جو جسم پر پہنا جاتا ہے. لہن، لہن کا معنی ان کے لیے. ہنہ کے حوالے سے ابھی ہم آپ سے عرض کر چکے ہیں، تو اس کا پورا مفہوم ہوگا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم. علم اللہ، اللہ نے جان لیا. یہ فعلا کے وزن پر ہے علمہ. علمہ کا معنی معلوم ہو گیا، اور اس کے ساتھ لفظ ہے اللہ. علم اللہ کا معنی اللہ کو معلوم ہو گیا. اور علمہ کا جو لفظ ہے یہ فعل مجہول ہے. اللہ کو معلوم ہو گیا. انکم، کہ تم. انکم، انا کا جو لفظ ہے یہ حرف تاکید ہے. اس لفظ کے ذریعے یا اس حرف کے ذریعے
گفتگو میں زور پیدا کیا جاتا ہے. اور کم اس کے ساتھ ہے. کم کا معنی تم یا آپ. کن تم کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہے کہ تم کر رہے تھے. تختانون تفعلون کے وزن پر ہے اور اس کا باب افتعال ہے اور یہ ہے فعل ماضی استمراری، یعنی یہ کنٹینیوس ٹینس ہے. یہ صیغہ جمع مذکر حاضر. اللہ کو معلوم ہو گیا ہے کہ تم خیانت کر رہے تھے. اور تختانون کا مصدر ہے اختیان، خیانت کرنا. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم. انفس نفس کی جمع ہے. نفس کی معنی جان یا کوئی شخص، یا جس کو ہم کہتے ہیں خود یا اپنے آپ. اور اس کے ساتھ ضمیر متصل موجود ہے، یعنی تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے. تم اس حکم کی خلاف ورزی کر رہے تھے. اللہ کو یہ بات معلوم ہو گئی. فتاب علیکم، پس اللہ نے تمہاری طرف رجوع کیا. یا اس کا مفہوم ہوگا اللہ نے تم پر مہربانی فرمائی. تابا یتوبو، تابا کا معنی ہوتا ہے پلٹا، رجوع ہوا. فتابہ کا معنی ہے پس اللہ تعالی تمہاری طرف پلٹا، اللہ نے تم کو دیکھا. علیکم، علیکم علی اور کم سے مرکب ہے. علی کا معنی پر، حرف جر، اور کم ضمیر جمع مذکر حاضر. فتاب علیکم، پس اللہ نے تم پر مہربانی کی یا اللہ تمہاری جانب پلٹا. وعفا عنکم، اور اس نے تم کو معاف کر دیا. عنکم وعفا، اور معاف کر دیا. عفا یعفو، عفا کا معنی درگزر کیا، معاف کیا. عنکم تم سے یا تم کو. عن کا معنی سے، حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. اور کم وہی ضمیر جمع حاضر مذکر، یعنی اللہ نے تم کو معاف کر دیا. فالآن، پس اب تم، یا لہذا اب تم. باشروہن، فالآن پس اب تم. فا حرف عطف ہے جس کا معنی ہوتا ہے پھر یا پس. الآن، الآن کے معنی ہوتے ہیں ابھی، اب یا اس کے بعد. فالآن پس اس کے بعد. باشروہن، ان سے مباشرت کرو، اپنی بیویوں سے رمضان کی راتوں میں حلال ہے مباشرت کرنا. وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور تلاش کرو یا طلب کرو اس چیز کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی یا اللہ نے تمہارے مقدر میں جسے درج کر دیا. مراد ہے اپنی اولاد کا ذریعہ انہیں بناؤ. تو آیت نمبر 187 کا ایک جز ہے
جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا اور اس کا صرفی اور نحوی تجزیہ بھی پیش کیا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی راتوں میں اپنی منقوہہ ازواج کے ساتھ جنسی تعلق کو حلال قرار دیا ہے۔ اس آیت کے نزول سے پہلے جنسی تعلق بھی افطار کے بعد حرام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس آیت کے دوسرے جز پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کی روح کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔